السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عقیل سیفی گکھڑ گجرانوالہ سے 0302662075۔ آج کی ہماری جو دعا ہے وہ ہے رسٹاکس کی ڈرگ پکچر۔ دیکھنے میں رسٹاکس سخت جسم والے ہوتے ہیں، جسمانی خد و خال سخت ہوتے ہیں، مضبوط جسم والے، سخت چہرہ۔ جب آتے ہیں سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے جسم میں بے چینی ہوتی ہے، بے چین ہوتے ہیں، سکون سے نہیں بیٹھتے، بیٹھتے سیدھے ہیں لیکن سکون سے نہیں بیٹھتے، اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا چاہتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ خصوصاً ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ حرکت میں رہتی ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بچے یا نوجوان بچیاں یا کمزور بچے، یہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، موٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر درمیانے جسم کے لوگ، وہ آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں کو ہلاتی رہتی ہیں، اپنی پنڈلیوں کو ہلاتی رہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں، یا پاؤں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ان کی ٹانگوں میں بے چین رہتی ہیں ٹانگیں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سکون نہیں ہے اس کی ٹانگوں کو۔ تو ایسے لوگ اکثر رسٹاکس ہوا کرتے ہیں، جو جسمانی طور پر مضبوط سخت جسم والے ہوں اور بے چینی کی صورت میں، بے چینی کی حالت میں بیٹھیں اور خصوصاً ٹانگوں کو حرکت میں رکھیں۔ یہ ڈرگ پکچر ہے رسٹاکس کی، اور ان کی جو زبان ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ سرخ ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کا پیشنٹ چیک کریں، آئے بیٹھے اور اس طرح کی حرکات کر رہا ہو، یا ویٹنگ روم میں سامنے کہیں بیٹھا ہے، تو آپ اس کی پہلے زبان چیک کر لیں اس کے بولنے سے پہلے۔ اگر اس کی زبان کی نوک جو ہے وہ سرخ ہو تو کنفرم رسٹاکس ہوگا۔ رسٹاکس کا مزاج، رسٹاکس سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں لچک نہیں ہوتی، ان کے جسم بھی سخت، ان کا مزاج بھی سخت۔ جس طرح برائیونیا کے اندر بھی خشکی اور اس کے مزاج میں بھی خشکی، رسٹاکس کی طبیعت بھی سخت ہوتی ہے، اس میں لچک نہیں ہوتی، اور اس کے جسم میں بھی سختی ہوتی ہے، لچک نہیں ہوتی، اس کی جوڑوں ہڈیوں میں بھی سختی ہوتی ہے۔ یعنی سخت مزاج لوگ جن کے اندر لچک نہ ہو، جو جذبات سے عاری ہوں، جن کے اپنے اندر بھی جذبات پیدا نہ ہوں، خوشی غمی میں وہ جذباتی نہ ہوں، نہ دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکیں، اور اپنے اندر جذبات پیدا نہیں ہو رہے تو اپنے اندر جذبات کی وہ باتیں بھی نہیں کریں گے، جذباتی بھی نہیں ہوں گے، اپنے جذبات کو دوسروں کے ساتھ بتا بھی نہیں سکیں گے۔ اگر ان کے اندر اس طرح کے ایموشنز آتے بھی ہیں تو وہ بیان نہیں کریں گے، ان کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو دوسرا بندہ دیکھ کر یہ کہتا ہے کیسا بے حس آدمی ہے۔ وہ بے حس نہیں ہے، وہ سخت مزاج ہیں، وہ جذبات بھی ان کے سخت ہیں، ان کا مزاج بھی سخت ہے، ان کا جسم بھی سخت ہے، اور جلد غصہ میں آنے والے، شور برداشت نہیں ہوتا، چڑچڑاپن بھی اسے کہا جا سکتا ہے، اور ان کو ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے کہ برا واقعہ پیش آ جانے کا خوف، یعنی برا واقعہ کچھ ہو جانے کا خوف رہتا ہے ان کو، اور سخت محنت کے خواب دیکھتے ہیں۔ ان کو جو خواب آتے ہیں وہ سخت محنت کے ہوتے ہیں کہ یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے، اس کو بڑا ڈیٹیل میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چند لفظوں میں نے رسٹاکس کے مزاج کو بیان کیا ہے۔ رسٹاکس کی خاص علامات، نئے دوستوں کے لیے بتا دوں، بہت سارے نئے دوست میرے گروپ میں شامل ہوئے ہیں، گروپ 1 میں 2 میں، کہ مجھے مخصوص علامات بیان کرنے کی عادت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں علامات نہیں بیان کرتا، وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جو ہمارے ایشیائی ممالک میں یا پاکستان میں وہ جو چلتی ہیں، جو مریض بیان کرتے ہیں، جو مریض آ کر بیان کرتا ہے، جو خاص علامات ہیں جس سے دوا کی پہچان ہو جائے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بے چینی ہے، مریض کا بے چین ہونا۔ دوسری چیز
اس کی زبان کی نوک کا سرخ ہونا، مثلث نما ہونا، تکون ٹائپ ہونا، یعنی کہ زبان کی نوک سرخ ہوتی ہے اور تکون ٹائپ ہوتی ہے۔ جبڑوں میں کڑکن ہونا، جبڑے کڑکڑاتے ہیں اور کھاتے وقت اکثر یہ کان کے نیچے وہ کچھ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ کمر درد جسے سخت بستر پر لیٹنے سے آرام آئے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ بیڈ پر، سخت بستر پر لیٹتے ہیں، وہ بیڈ پر نہیں لیٹتے، وہ بیڈ پر سے گدا اٹھا دیتے ہیں، جی ہمیں سخت بستر پر لیٹنا ہے، یا زمین پر لیٹتے ہیں، جی ہمیں سخت بستر چاہیے تاکہ ہمیں ہماری کمر درد کو آرام رہے گا۔ تو سخت بستر پر لیٹنے سے کمر درد کو سکون آنا، حرکت کرنے سے سکون آنا، چلتے پھرتے رہنے سے سکون آنا، جسم کو گرم رکھنے سے سکون آنا۔ جوڑوں کی کڑکن، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ یہ انگلیوں کو کڑکڑاتے رہتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، چگلوں میں اٹھتے بیٹھتے آوازیں آتی ہیں۔ رات کو اس کی بے چینی جو ہے وہ دن کی بنسبت رات کو زیادہ ہو جاتی ہے، جسمانی بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، جسم درد کرتا ہے اور پھر اس درد کو ختم کرنے کے لیے ان کو حرکت کرنا پڑتی ہے۔ ٹھنڈے پانی پینے سے جسمانی دردوں میں اضافہ ہونا، خصوصاً کھانسی میں اضافہ ہونا، ٹھنڈے پانی پینے سے کھانسی کا ہونا۔ نہانے سے بخار ہو جانا، بارش میں نہانے سے بخار ہو جانا۔ دودھ کی خواہش ہونا اور کھانے کے بعد غنودگی ہونا۔ محنت کے خواب دیکھنا اور گرمی میں سکون ملنا، چلنے سے سکون ملنا اور انگڑائی لینے سے سکون ملنا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں جی چھوٹے بچے انگڑائیاں بہت لے رہے ہیں، وہ بھی رسٹاکس ہوتے ہیں۔ سکن کا خراب ہونا، بخار ہونا، بارش سے بخار ہو جانا، نہانے سے بخار ہو جانا اور چنبل کا ہونا، جسم پر آبلے سرخ دانے نکلنا اور وہ سرخ آبلے نکلنا، اور اس پہلے سرخ ہوتے ہیں بعد میں وہ بلیک ہو جاتے ہیں، وہ رسٹاکس ہوتے ہیں۔ تو یہ مخصوص علامات ہیں، دوبارہ سے بیان کر دوں: جسمانی بے چینی، زبان کی نوک کا سرخ ہونا اور جسم کا سخت ہونا، اور حرکت کرنے سے اور چلتے پھرتے رہنے سے اور جسم کو گرم رکھنے سے سکون ملنا، یہ مخصوص علامات ہیں رسٹاکس کی۔ اور بے چینی جب آئے گی تو اور بھی علامات ہمارے ذہن میں آئیں گی، اور بھی ادویات ہمارے ذہن میں آئیں گی، ایکونائٹ آئے گی، آرسینک آئے گی، لیکن ہمیں ان کو پھر موازنہ بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایکونائٹ ہے، بے چینی ہے، تو کیا اس کے اندر خوف بھی ہے؟ رسٹاکس کے اندر خوف نہیں ہوگا۔ خوف اگر ہوگا تو کچھ ہو جانے کا، کسی برا واقعہ پیش آ جانے کا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اور خوف نہیں ہوتے۔ اکیلے رہنے کا خوف نہیں ہوتا اور کسی قسم کے خوف نہیں ہوتے۔ لیکن آرسینک البم میں اس کے اندر بھی بہت سارے خوف ہوتے ہیں۔ جلد تندرست ہونا وہ چاہتا ہے، تندرست نہ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، قتل کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ آرسینک البم میں پیاس ہے، جلن ہے اور اس کی بہت ساری علامات ہیں۔ لیکن رسٹاکس کی جو بے چینی ہے وہ جسمانی درد کی بے چینی ہے، وہ ذہنی بے چینی نہیں ہے، وہ کسی پوائزن کی بے چینی نہیں ہے، وہ جسمانی درد کی پٹھوں کی بے چینی ہے۔ رسٹاکس کی کلینکل پریکٹس۔ رسٹاکس ہے کیا؟ کلینکل پریکٹس میں یہ بیان کر دوں کہ رسٹاکس خون کی جسم کے اندر، عضلات کے اندر خون کی گردش کمزور ہونے کی دوا ہے۔ جب جسم کے اندر خون کی گردش کمزور ہو جائے، خون ٹھنڈا ہو جائے، تو جسم کے اندر پھر بے چینی آتی ہے، تلخی آتی ہے۔ اور رسٹاکس کا مریض کیا کرتا ہے؟ وہ حرکت کرتا رہتا ہے، وہ حرکت سے اپنے بلڈ سرکولیشن کو وہ پورا کرتا ہے، خون کو گرم رکھتا ہے، اور اس کے پٹھے جو ہیں اس میں پھر درد اور بے چینی نہیں ہوتی اور وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ عضلات کی تہوں میں، جوڑوں کی تہوں میں، جوڑوں کی جلیوں میں ورم آ جاتا ہے تو دردیں پیدا ہوتی ہیں، جو رسٹاکس کی دردیں ہوتی ہیں، اور جو خون کی گردش کمزور ہونے سے دردیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر ورم ہوتا ہے، اور وہ خون کی گردش جب جسم گرم رہتا ہے، مریض حرکت کرتا رہتا ہے، حرکت کرنا پسند کرتا ہے، تو حرکت کرنے سے اس کی بلڈ سرکولیشن پوری رہتی ہے، تو وہ درد میں کمی رہتی ہے۔ رسٹاکس لاکڑا کاکڑا کی دوا ہے۔
یہ کمر میں اکثر لوگوں کو لاکڑا کاکڑا نکل آتا ہے، 1.5 فٹ جگہ پر وہ بلیک سرخی مائل بلیک، وہ ساری سکن ہی خراب ہو جاتی ہے. یہ اس کی دوا ہے، زہر باد کی دوا ہے. موسم سرما کی دردوں کی دوا ہے، جوڑوں کے درد کی دوا ہے. گرم جسم میں اگر نہا لیا جائے تو پھر بلڈ سرکولیشن کمزور ہو جاتی ہے، خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی دوا ہے. کھانا کھانے کے بعد اگر نہا لیا جائے اور فالج ہو جائے، یہ اس کی دوا ہے. بارش میں نہانے کے بعد اگر جسمانی دردیں پیدا ہوں یا بخار ہو جائے، رسٹاکس اس کی دوا ہے. رسٹاکس کے الحمدللہ میری 16-17 سال کی پریکٹس میں اور میرے اس کلینک پر تقریباً 7-8 سال کی پریکٹس میں بہت زیادہ کامیاب کیس ہیں، بہت ہی زیادہ. چند ایک بیان کرتا ہوں. ایک بابا جی کو 2 ٹیبلٹ سے آرام آیا. ایک بابا جی میرے پاس آئے، ایک دوست ڈاکٹر صاحب وہ لے کر آئے. ان کو بابا جی کو کافی مسئلے مسائل تھے. تو میں نے جب بابا جی کو دیکھا، ان کی ڈرگ پکچر دیکھی، تو وہ بابا جی بے چین ہیں، سکون سے بیٹھ نہیں رہے. کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں ٹانگوں کو حرکت دے رہے ہیں. میں نے ان کی بے چینی ان کے اندر دیکھی تو میرے اندر بے چینی والی ادویات میرے ذہن میں گھوم گئی. میں نے ان کو بابا جی کیا سکون سے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو کہتے ہیں میری طبیعت میں سکون ہے ہی نہیں. کہ اچھا کیا دل کرتا ہے آپ کا، کیا کرنے کو دل کرتا ہے؟ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے بس چلتا رہوں، میں پھرتا رہوں، میں پھرتا رہا. کہ اچھا جی. اب ان کی بے چینی دیکھی اور ان سے ایک سوال کیا اور میں نے کہا اپنی زبان دکھائیں. جب انہوں نے زبان دکھائی تو زبان کی نوک سرخ تھی. یہ ایک کیس کلیئرلی یہ ان 2 علامات پر میں نے دیکھا. اس کے علاوہ رسٹاکس سے بہت مریض ٹھیک ہوئے، لیکن جسم کا بے چین ہونا اور مریض کا یہ کہنا کہ میرا دل کرتا ہے کہ بس چلتا رہوں، اور زبان کی نوک کا سرخ ہونا، میں نے ابھی تک یہ ایک ہی مریض دیکھا ہے اس طرح کا. بابا جی نے باقی اپنی بہت ساری علامات بتائیں، لیکن وہ میرے لیے فالتو تھی. میں ان کو انسنا کر دیا. میں نے ان باقی سب علامات کو میں نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ میں میڈیسن سلیکٹ کر بیٹھا تھا. میں نے بابا جی کو 2 رسٹاکس 200 کی 2 ٹیبلٹ دی. میں نے کہا بابا جی ایک ابھی کھا لیں، ایک کل رات کو کھا لیجیے گا اور مجھے 3 دن بعد بتائیں. وہ 3 دن بعد بابا جی آئے کوئی نہیں. میں بڑا حیران. میں کہ بابا جی کلیئر رسٹاکس کے پیشنٹ تھے، آئے کیوں نہیں؟ چند دن بعد وہ دوست آئے، وہ کہتا ہے جی بابا جی تو ٹھیک ہو گئے، اور بابا جی کے تو سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے. بابا جی کی طبیعت میں سکون آ گیا. بابا جی کہتے ہیں پترا تو میں نے بچا لیا. وہ ڈاکٹر دی 2 گولیاں کم کر گئی ہیں، پیسے بھی کوئی نہیں لیے، کیونکہ وہ ایک دوست کے بزرگ تھے. تو بابا جی ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ ٹائیفائڈ کے مریض میرے پاس، جب ٹائیفائڈ کے مریض آتے ہیں، بخار کے مریض ٹائیفائڈ کی رپورٹ لے کر آتے ہیں، جی یہ دیکھیں وڈال ٹائیفائڈ پازیٹیو ہے اور ہمیں ٹائیفائڈ کی بخار کی دوائی دیں. الحمدللہ بہت کامیاب کیسز ہیں میرے ٹائیفائڈ کے. تو جب وہ ٹائیفائڈ کی علامات لے کر آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کی بے چینی دیکھتا ہوں. جب بے چینی میں دیکھ لوں کہ بے چین ہے تھوڑا، تو میں کہتا ہوں آپ کو جسم میں کہاں درد ہے زیادہ؟ وہ کہتے ہیں جی پنڈلیوں میں. مریض سے جی رات پنڈلیوں میں رات کو تو بڑی بے چینی اچھی بڑی لگتی ہے، میرے دل کرتا ہے ٹانگ کو میں چارپائی پر ماروں، اٹھ کر بار بار چلنا پڑتا ہے مجھے. میں نے کہا اچھا. باقی ساری بخار کے علامتیں ایک طرف، بس اس کی یہ بے چینی ٹانگوں کی ایک طرف، میں اس کو رسٹاکس دے دیتا ہوں 200 میں. ہفتے بعد مریض کا بخار اتر چکا ہوتا ہے الحمدللہ، ٹائیفائڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے. جلدی امراض میں بھی بہت سارے، میں نے شروع میں ٹائیفائڈ کو جلدی امراض کی طرف میری توجہ نہیں تھی. ایک مریض آیا، اس کو دوا دی، اسے آرام نہیں آیا، لیکن وہ کسی نے اس کو رسٹاکس لکھ کر دی. وہ میرے اسٹور سے لے کر گیا، اسے آرام آیا. اس نے کہا جی مجھے رسٹاکس سے میری اسکن پرابلم کو آرام آیا. میں نے کہا اچھا. جب میں نے رسٹاکس کی اسکن پرابلمس کو اسٹڈی کیا تو پھر مجھے سمجھ آئی رسٹاکس اسکن کی بڑی دوا ہے. اس کے بعد اسکن کی بہت سارے امراض میں جہاں میں نے دیکھا، پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اس طرح وہ پورے جسم پر، باڈی پر وہ دانے نکل آئے ہیں، اور وہاں پر وہ شروع میں سرخ ہوتے ہیں، بعد میں وہ کالے دانے ہو جاتے ہیں. تو میں نے رسٹاکس دی. میں نے کہا اس کو رسٹاکس 200 دیں. وہ چند دنوں میں وہ مریضہ ٹھیک ہو گئی. اپنے کلینک پر بھی اس طرح کے جو بھی مریض آئیں جن کی اسکن کے جو پھنسیاں ہوں اور وہ سرخی مائل ہوں لیکن وہ بعد میں بلیک ہو جائیں، تو وہاں پر میں رسٹاکس دیتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کمر درد میں
بوجھ اٹھانے سے درد ہوتا ہے جی، بہت سارے مریضوں کو دوا دی، ان کی کمر درد ٹھیک ہو گئی. ایک مریض نے بتایا جی مجھے، میں بارش میں بھیگ گیا تھا اور اس کے بعد میری کمر میں کا کھچاؤ نہیں جا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، رسٹاکس دی، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بہت سارے مریضوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں ایک سوال یہ اکثر میں کرتا ہوں، یہ سوال بہت خاص ہے. رسٹاکس کا مریض جب دیکھیں تو آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کا دل کیا کرتا ہے، کیا کروں؟ اگر وہ کہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حرکت کرتا رہوں، میں چلتا پھرتا رہوں تو مجھے سکون رہتا ہے، میرا خون گرم رہے تو مجھے سکون رہتا ہے، رات کو میری پنڈلیوں میں بے چینی رہتی ہے اور مجھے دبا کر سونا پڑتا ہے، تو وہ رسٹاکس ہے، کلیئر رسٹاکس ہے. آپ اس کو رسٹاکس دیں، 30 دیں، 200 دیں، وہ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. 1 M دیں، دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. میں اکثر اس کو 30 میں، 200 میں یا 1 M میں دیا کرتا ہوں. ایک بچی، ایک نومولود بچی، تو میں اس کے گھر بچی کو دیکھنے گیا تو گھر والوں نے بتایا اس کے سارے جسم پر آبلے ہی آبلے تھے، فلوئے، پانی والے، اور وہ شروع میں سرخی مائل بنتے تھے، 2-3 بنے، چند دنوں میں ایک ختم ہوا، پھر نئے بن گئے. اس طرح پورے جسم پر وہ آبلے ہی آبلے تھے. بچی دیکھنے کے قابل نہیں تھی. تو ماشاء اللہ اب بھی وہ ہے کوئی 5 سال کی ہو چکی ہے. تو میں نے جب اس بچی کو دیکھا تو وہ بچی ہر وقت انگڑائیاں لے رہی ہے جی، اور آبلے بہت زیادہ ہیں. تو میں نے اس کو رسٹاکس مدر ٹنکچر دیا. شروع میں نے کہا مدر ٹنکچر سے سٹارٹ کرنا چاہیے. تو رسٹاکس مدر ٹنکچر سے ہی الحمدللہ وہ 90% بہتر ہو گئی. اس کے باوجود اس کے بہت زیادہ 2 قطرے 1 چمچ پانی میں نے اس کو دیے، اور 1 خوراک صبح اور 1 شام کو، اور وہ 90% بہتر ہو گئی. لیکن وہ چونکہ پیدائشی مسئلہ تھا، پھر بھی وہ نکلتے رہتے، کم ہوتے رہتے، اور وہ تقریباً 1 ماہ اس کا میں نے علاج کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، اب یہ دوائی زیادہ استعمال نہ کروائیں. لیکن وہ پھر بھی وہ کبھی بہت بہتر ہو گئی، پھر بھی کبھی اس کو تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا. تو الحمدللہ رسٹاکس نے اس کو بہت زیادہ فائدہ دیا. تو بہت زیادہ جوڑوں کی درد کے مریض، کمر درد کے مریض، جلدی امراض کے مریض، ٹائیفائڈ کے مریض الحمدللہ رسٹاکس سے ٹھیک ہوئے.